اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو لوگ زمین میں ضعیف کمزور بنائے گئے ان کو ہم امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ تو اہل بیت سے زیادہ اور ائمہ سے زیادہ مظلوم اور ضعیف کس کو بنایا گیا؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جو وراثت دین وراثت دنیا کے مستحق ہیں، حکومت و اقتدار کے مستحق ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ عادل کوئی نہیں اور ان سے زیادہ عدل کوئی نہیں فراہم کر سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ جب دنیا میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طول دے گا کہ ہماری اولاد میں سے ایک فرد نکلے گا اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب یہ فرد، یہ شخصیت اپنے ساتھ ایک فوج رکھتی ہوں گی اور اس فوج میں کچھ سپاہی ہوں گے اور ان سپاہیوں کی کچھ خصوصیات ہوں گی۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے کمانڈرز کی خصوصیات رکھی جو اولین کمانڈرز ہوں گے۔ آج ہم اس وقت آپ کے سامنے امام زمانہ کی فوج، امام زمانہ کے عام جو سپاہی ہیں ان کی خصوصیات رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ امام زمانہ کی سپاہیوں کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں، ہم چاہیں گے کہ ان علاقوں کا، ان قومیتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جن سے امام زمانہ کی فوج کا تعلق ہوگا، ان مذاہب کا تذکرہ کیا جائے جن مذاہب سے امام زمانہ کے لشکر کا تعلق ہوگا۔ ان سپاہیوں کی تعداد آپ کے سامنے رکھی جائے، ان سپاہیوں کا اجتماع کیسے ہوگا، کیسے وہ جمع ہوں گے ایک جگہ، اور آخر میں ان سپاہیوں کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلے امام زمانہ کے جو سپاہی ہیں ان کی قومیتوں میں جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے وہ ایران کا آتا ہے۔ ایران کے حوالے سے کہا جاتا ہے، حدیث رسول بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگوں یعنی عرب کی پشت پناہی عجم کریں گے اور اہل فارس تم سے اسلام لانے کے لیے لڑیں گے اور اس وقت تمہاری حالت بڑی ناگفتہ ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں موجود 3 شہروں کے خصوصی طور پہ نام لیے گئے ہیں۔ مثلا قم کا نام لیا گیا ہے۔ امام شیشم اپنے صحابی کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ قم کو قم کیوں کہتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا نہیں۔ تو امام نے فرمایا قم کو قم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قائم کے لیے ناصر و آوان لشکر فراہم کرے گا۔ پھر امام خراسان میں جسے کہتے ہیں کہ حوالے سے بتاتے ہیں کہ خراسان میں اللہ کے خزانوں میں سے خزانے موجود ہیں اور یہ سونے چاندی کے خزانے نہیں ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پہ عقیدہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ باہم متحد اور یکجا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایران کے ایک شہر طالقان کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی خزانے ہوں گے لیکن سونے چاندی کے خزانے نہیں ہوں گے۔ وہاں کے لوگوں کا اللہ کی حق کے ساتھ معرفت وہ خزانہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو لوگوں کی کثیر تعداد قم اور ایران کے دیگر شہروں سے آئے گی، اور قم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین آخری زمانے میں قم کی طرف لوٹ آئے گا اور عافیت میں سب سے زیادہ لوگ اس زمانے میں قم کے لوگ ہوا کریں گے۔ اس کے بعد عرب لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ امام کی حدیث ہے کہ عرب لوگوں سے ہوشیار رہو کہ ان کا مستقبل خطرناک
اور خوفناک ہے۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں کہ جو امام کے لشکر کی معاونت نہیں کریں گے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام سب سے پہلے لڑائی کی، جنگ کی ابتدا عرب سے کریں گے، کیونکہ وہی لوگ سب سے پہلے امام کی مخالفت کریں گے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا میں، خصوصی طور پہ سعودی عرب میں، امام زمانہ کے ماننے والوں کے خلاف ایک غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ محمد بن سلیمان نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جب پوچھا گیا کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی دوستی ایران سے ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ہم ایسے ملک سے کیسے دوستی کر سکتے ہیں کہ جو امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے اور امام مہدی کی رہنمائی میں پوری دنیا پر قبضے کی خواہش کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے امام زمانہ کا انتظار کون کر رہا ہے، امام زمانہ کے ناصران کون ہوں گے، امام زمانہ کا جسے کہتے ہیں کہ لشکر کا دشمن کون ہے، اور امام زمانہ سے متنفر اور دور کون لوگ ہیں۔ تو عرب لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کثیر تعداد میں امام کی مخالفت میں ہوں گے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت کم تعداد میں ہوں گے، اور اگر عرب علاقوں سے کچھ لوگ آ بھی گئے امام کی نصرت کے لیے تو وہ لوگ ہوں گے جو در حقیقت عرب ملکوں میں ہجرت کر کے آئے ہوں گے، پاکستان سے، ہندوستان سے، ایران سے، لبنان سے، مصر سے، یمن سے، بحرین سے، خود وہاں کے بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو امام۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو وہ خانہ کعبہ کے متولی کو بلوا کر اس کے پہلے ہاتھ قلم کریں گے اور کہیں گے کہ تم ہی سب سے بڑے خائن ہو۔ تو عرب دنیا میں امام کے سب سے زیادہ دشمن ہوں گے، اور ایران، اہل فارس امام کے سب سے زیادہ دوست ہوں گے۔ امام کے لشکر کو فراہم کی جانے والی فوج میں کثیر تعداد ایران کے رہنے والوں کی ہوگی۔ پھر تیسرے مقام پر ہمیں ملتا ہے شام کے لوگ۔ امام کے ظہور کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی اہل شام میں اختلاف ہے، کہ جب اہل شام میں اختلاف ہوگا تو تم دیکھو گے امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ تو اہل شام میں سے ایک گروہ امام کی نصرت کے لیے جائے گا، جن کے بارے میں امام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اہل شام کے بزرگ شریف ترین لوگ امام کی نصرت کے لیے آئیں گے، اور وہ شب بیداری میں پاکیزہ ہوں گے اور دن میں شیر دل ہوں گے۔ تو شیر دل اور شب بیدار جیسے الفاظ امام نے شام کے لوگوں کے لیے استعمال کیے۔ اس کے بعد اہل عراق کے لیے کہا گیا کہ اہل عراق، مصر اور شام کے لوگوں کے ساتھ امام کی فوج میں شمولیت اختیار کریں گے، اور عراق میں ظاہری طور پہ بہت واضح انداز میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا علاقہ ہے کہ جو امام کا سب سے زیادہ انتظار کر رہا ہے۔ یقیناً کوفے کی پشت، روایتوں میں کوفے کی پشت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کوفے کی پشت میں نجف واقع ہے، جس کو شیخ طوسی نے آباد کیا، اور وہاں پہ علماء اعلام جو ہیں موجود ہیں، علم کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ 70 افراد کوفے کی پشت یعنی نجف سے امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ غالباً 313 میں سے 70 کا عدد جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے۔ تو آپ نے ایران کا احوال دیکھا کثیر تعداد میں، عرب کا احوال دیکھا قلیل تعداد میں، اور پھر ایران کے بعد عراق، اس کے بعد شام، اور اس کے بعد دیگر افراد۔ 2 شہر ایسے ہیں جن کا خصوصی طور پہ روایت میں حال احوال موجود ہے، اور ایک کثیر تعداد میں فوج وہاں سے آئے گی، لیکن یہ شہر اس وقت بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے۔ نام بھی ان کے غیر عربی، غیر اردو اور غیر زبان کے ہیں، اجنبی زبان کے، اور ان کے نام ہیں جا بلقا اور جا برسا، جیم الف بے لام قاف الف، جا بلقا اور جا برسا۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جا بلقا کے شہر کا تعلق مشرق سے ہے، اور جا برسا کا تعلق مغرب سے ہے۔ جا بلقا کا شہر 12,000 سونے کے دروازوں پر مشتمل ہوگا، اور ہر دروازہ دوسرے دروازے سے 1 فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ہر دروازے پہ 12,000 کی فوج تیار کھڑی ہے، یعنی 12,000 ضرب 12,000 12,000 ملٹیپلائی بائی 12,000۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے فقط ایک شہر جا بلقا میں کتنی کثیر تعداد میں۔ بہرحال سونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو سونے کا بڑا ذخیرہ اور بڑا استعمال برونائن نامی شہر میں ہے۔ اب پتہ نہیں واللہ عالم
کہ یہ شہر کہاں موجود ہے، لیکن بہرحال لگتا یہی ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا کوئی شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، یا ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ رجعت، یعنی جب لوگ زندہ ہو کے واپس امام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ تو ایران، عراق، عرب، شام اور جا بلقا و جا برسا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے امام کی فوج کے لیے لوگ آئیں گے مدد کے لیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام کے 313 افراد کی جو لسٹ ہے، ان کے نام، ان کی تفصیل امام کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے، یعنی وہ کون کون لوگ ہوں گے، باقی لوگوں کا واللہ عالم کون لوگ ہوں گے، کہاں سے آئیں گے۔ 313 افراد بہرحال متعین اور مشخص ہے۔ تو یہ قومیتوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر ہم چلتے ہیں مذاہب کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقط مسلمان یا اسلام کے ماننے والے امام کے فوجی نہیں ہوں گے، بلکہ غیر مسلم بھی امام کے فوجی ہوں گے۔ وہ لوگ جو بنی اسرائیل یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، امت میں گزر چکے اور ان کی حسرت رہ گئی، ایک تمنا تھی، تو وہ لوگ بھی ہمیں انشاءاللہ امام کی فوج میں نظر آئیں گے۔ خصوصی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں امام بیعت لے رہے ہوں گے 313 افراد کی، تو 28 افراد کعبے کی پشت سے برآمد ہوں گے، نمودار ہوں گے، اور وہ جو ہیں امام کی بیعت لیں گے 28 افراد، جس میں کہا جاتا ہے کہ یوشع بن نون بھی شامل ہوں گے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ مومن آل فرعون بھی شامل ہوں گے، اور اصحاب کہف بھی شامل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ اپنے پیچھے 12 قبیلوں کو چھوڑ کے گئے تھے، اور آپ نے ایک پتھر کا نام بھی سنا ہوگا جس میں سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ تو یہ جو 12 افراد ہیں، 12 قبیلے ہیں، ان میں تو پہلے تو شیر و شکر والی کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد ان میں انتشار پیدا ہوگا، پھر وہ دین کے دشمن ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے ہی پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایک قبیلہ ایسا ہوگا کہ جو راستے پر قائم رہے گا اور آخر وقت تک قائم رہے گا، پھر اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ ہمیں ان نافرمانوں گمراہ لوگوں سے الگ کر دے تاکہ ہم سکون سے ایک جگہ تیری فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان فرما بردار لوگوں پر مشتمل قبیلے کو حکم دے گا کہ تم زمین میں ایک سرنگ میں داخل ہو جاؤ، اور جب تک وہ سرنگ ختم نہ ہو اور تم زمین کے اوپر دوبارہ واپس نہ آ جاؤ، تم لوگ اپنا سفر جاری رکھنا۔ چنانچہ یہ قبیلہ تمام کا تمام اس سرنگ میں داخل ہو جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے تقریباً 1.5 سال تک وہ قبیلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر 1.5 سال کے بعد وہ سرنگ ختم ہوتی ہے اور ایک جگہ زمین کے اوپر جا کے ان کا سفر ختم ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ، یہ ملک چین کا ہے۔ تو آج بھی وہ لوگ چین میں موجود ہیں، اور اس کا تذکرہ سورہ اسراء آیت نمبر 104 میں موجود ہے، بس سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ اعراف آیت نمبر 159 میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَمِن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے، أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہدایت پر ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو معتدل ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ اسراء آیت نمبر 104 میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ تم لوگ اس جگہ سکونت اختیار کرو جب تک کہ آخری وعدہ نہیں آ جاتا۔ چنانچہ آخری وعدے سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کو اپنے لیے مخصوص نہیں کرتے، بلکہ اپنی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ دن کو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہماری سرزمین میں کبھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ہم ان کی سرزمین میں جائیں گے، اور یہ لوگ حق پر ہیں۔ تو اب یہ کون سی جگہ ہے، کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے یہ موجودہ چائنا کا جو علاقہ ہے سیانگ، کہ جہاں کے علاقے میں، جس علاقے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، اور ان مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم بھی ہوتا ہے،
اور فوجی گماشتے خصوصاً ماہ رمضان میں گھومتے ہیں، جو روزہ رکھتا ہے اس کو جو ہے زبردستی روزہ توڑوایا جاتا ہے۔ سحری کے وقت جہاں جس گھر کی لائٹ جلی ہوتی ہے وہاں پہ باقاعدہ چھاپا مارتے ہیں اور ان کو تھانے میں جا کے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جس کو اردو میں کاشغر کہتے ہیں، اور اس لفظ کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی استعمال کیا ہے۔ ایک ہو مسلم حرم پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو کاشغر یہ وہی سیانگ کیانگ ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کا وہ قبیلہ موجود ہے یا نہیں، واللہ اعلم۔ اس کے بعد عیسائیوں سے متعلق ایک گروہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنِّي نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے ایک عہد و پیمان باندھا، فنسوا حظا، اور پھر انہوں نے اس کو بھلا دیا، مما ذکروا بہ، کہ جس کا ان سے تذکرہ کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو اسی گروہ کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا اور اس کو وہ وعدہ یاد دلایا جائے گا، اور جب ان کو وہ وعدہ یاد آ جائے گا تو وہ شرمندہ ہوں گے، توبہ کریں گے اور دوبارہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کے اپنی غلطی کا اعادہ، اپنی غلطی کی تلافی کریں گے۔ تو یہ قومیتوں کا تذکرہ اور اس کے بعد مذاہب کا تذکرہ۔ اب آئیے امام زمانہ کی فوج کی تعداد کا تذکرہ۔ اولین کمانڈرز، اولین لوگ اور اولین فوج جو امام زمانہ کا ساتھ دے گی، بیعت کرے گی، وہ ہے 313 افراد، جس میں 28 افراد کعبے کی پشت سے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ اس میں کہا جاتا ہے یوشع بن نون ہوں گے، مومن آل فرعون ہوں گے، اصحاب کہف ہوں گے، مقداد بن اسود ہوں گے، سلیمان فارسی ہوں گے، ابو دجانہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ اولین افراد 313 افراد میں شامل ہوں گے، اور ہر فرد اپنی جگہ ایک کمانڈر ہوگا، اور ہر فرد کے پیچھے ہزاروں کا لشکر ہوگا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 10,000 کا لشکر ہوگا 313 کے بعد جو شامل ہوگا، اور جناب حر عاملی کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا کل لشکر 1 لاکھ ہے، کل 1 لاکھ۔ تو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی بات نہیں۔ لوگ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ 313 میں ہمارا نام کیا، 313 تو فقط ایران میں یا عراق میں مجتہدین کی تعداد ہوگی، علماء کی تعداد ہوگی، یہی ویکینسیز کو پر کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، 313 نہیں تو 10,000، 10,000 نہیں تو 1 لاکھ۔ بہرحال جس لشکر میں بھی شامل ہونا چاہیں، آپ لڑکپن کی عمر میں ہوں، بڑے ہوں، خواتین میں سے ہوں، بچوں میں سے کسی میں سے ہوں، آپ کے لیے امام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب آئیے یہ اجتماع کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اعلان ہوگا، اور تمام لوگ جو ہیں جو امام کے منتظرین ہی میں سے ہیں وہ فوراً لبیک کہیں گے اور بیت اللہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک قدم بڑھائیں گے اور دوسرا قدم امام کے سامنے پائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بادلوں میں سوار ہو کے امام تک پہنچیں گے، یعنی کچھ لوگ مٹی پہ، زمین پہ چل کر امام تک پہنچیں گے، یعنی جسے چلیے بائی بس، بائی ٹرین، بائی کار، اور کچھ لوگ بائی ایروپلین یا سحاب نامی، اس کو سحاب کہتے ہیں، اس بادل کو جو امام زمانہ کے ساتھی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو جو لوگ بادل استعمال کریں گے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان ان لوگوں سے بلند تر ہوگا جو زمین استعمال کریں گے۔ تو امام زمانہ کے لشکر میں بھی جس طرح جنتیوں کے درجات ہیں، امام زمانہ کے لشکری میں موجود بھی لوگوں کے درجات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ بات کہ یہ کس طرح ہوگا کہ دیکھیں، آپ نے ٹریڈ مل دیکھی ہوگی، جاگنگ مشین جسے کہتے ہیں، کہ جب آدمی اس پہ چلتا ہے تو اگر چلنا نہ بھی چاہے تو بھی اس کو قدم گھمانے پڑتے ہیں، آپ صرف قدم رکھ دیں وہ خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایلیویٹر دیکھی ہوگی، سیڑھی جو کہ مشین سے چلتی ہے، شاپنگ مالز میں اکثر موجود ہوتی ہے، یا لفٹ، اس سیڑھی پہ، اس لفٹ میں آپ کو صرف قدم رکھنا ہوتا ہے اور وہ خود بخود آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے، اور اگر آپ چلنا شروع کریں تو اور تیزی سے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اسی قسم کی صورتحال ہوگی، زمین سمٹ جائے گی، اور ہر چیز مومن کا، امام زمانہ کے سپاہی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اب بادل کو چاہیں استعمال کرنا، بادل استعمال ہو جائے گا، آپ زمین کو چاہیں زمین استعمال ہو۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جو سپاہیوں کی، اس زمانے کے انصاروں کی خدمت گزاری کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔
اور یہ مان کہ ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ امام کی روایت کے مطابق جب وہ صبح اٹھیں گے تو تکیے کے نیچے ایک پرچی پائیں گے کہ جس میں لکھا ہوگا کہ امام کا ظہور ہو چکا. جمعے کا وقت ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ ایک دم سے. یہاں پہ ایک بات بہت اہم ذہن میں رہے کہ جس طرح ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح امام کے دشمن، اہل بیت کے دشمن امام کا انتظار کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے اور امام کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے میں ان کو سپورٹ کریں گے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی سمجھ رکھا ہے، امام کے دشمنوں نے، کہ ہم امام کی حکومت کو قائم نہیں ہونے دیں گے. تو پہلی مرتبہ اعلان ہوگا، آسمان سے ندا آئے گی کہ امام کا ظہور ہو چکا، امام کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی زبان میں اس اعلان کو سنے گا. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ایک سافٹ ویئر آ گیا ہے کہ جس میں آپ جو بھی گفتگو کی جائے اس کو آپ اپنی زبان میں سنیں گے. یعنی آپ انگلش میں بول رہے ہیں، چائنیز اگر سنے گا تو چائنیز میں سنے گا، انگریز اپنی زبان میں سنے گا، اردو والا اردو زبان میں سنے گا. تو یہ عین ممکن ہے کہ زبان عربی ہو لیکن اردو میں بھی سنی جائے اور انگلش میں بھی سنی جائے، اور جس زبان کے آپ مالک ہوں یا چاہیں اس میں آپ اس کو سن لیں. لیکن پہلے اعلان کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا اعلان ہوگا جس میں کہا جائے گا کہ بھئی یہ خبر جھوٹی ہے، امام کے ظہور کا وقت نہیں آیا، امام کا ظہور نہیں ہوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور اعلان ہوگا، فلاں جگہ بم کا دھماکہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ مثلاً کرکٹ کا، فٹ بال کا کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، مثلاً فلاں جگہ جو ہے وہ شاپنگ سیل لگی ہوئی ہے، مثلاً فلاں جگہ جو ہے آپ کو جمع ہونا ہے. تو امام کے اعلان کے بعد، امام کے ظہور کے اعلان کے بعد مختلف قسم کے اعلانات آپ کی توجہ کو بٹانے کے لیے ہوں گے. تو آپ بس یہ سمجھ لیں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمارا ٹیسٹ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا ہم امام کے ساتھی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. تو اس وقت ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، روزانہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو کیا آپ نماز کے لیے لپک کے اٹھتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، یا الکساتے ہوئے اٹھتے ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، وائے ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں. اور فجر میں تو کم از کم و بیش تقریباً تمام لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یہ حال ہے کہ ابھی نہیں ذرا بعد میں نماز پڑھ لوں، ابھی نہیں تھوڑا سا یہ واٹس ایپ چیک کر لوں، ابھی نہیں ذرا ٹی وی دیکھ لوں، ابھی تھوڑا سا کھانا کھا لوں، ابھی جو ہے میں یہ کام کر لوں، تو پھر تو بڑا مشکل ہے امام کے ساتھیوں میں شامل ہونا. دیکھیں، جو لوگ رہ جائیں گے نا وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو امام کے دشمن ہیں، وہ لوگ ہوں گے. امام کے دشمن تو امام کے بالمقابل ہوں گے، وہ تو اعلان سن کے غصے میں آ جائیں گے. لیکن جو امام کے حامی ہیں، امام کے انتظار کرنے والے ہیں، ان میں کثیر تعداد سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ جائے گی. وہی سستی اور کاہلی جو ہم نماز میں انجام دیتے ہیں اور الکساتے ہوئے جاتے ہیں. تو ہم پہلا اعلان سنیں گے تو ہم کہیں گے ابھی ٹھہر جاؤ، دیکھ لو کہ اعلان ہوا بھی ہے کہ نہیں، صحیح سنا بھی ہے کہ نہیں. لوگ جائیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ اعلان ہوا ہے کہ نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی مجلس شروع ہوئی ہے کہ نہیں، بھائی لوگ جب گزریں گے تو پتہ چل جائے گا، یا آواز آئے گی تو پتہ چل جائے گا. تو جب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اسی دوران کوئی دوسرا اعلان ہو جائے گا. ابھی قریب ہی کی بات ہے، 3 رجب کی بات ہے کہ جب امام کی شہادت کا دن تھا، اسی دن T20 کراچی کی ٹیم کا میچ تھا. یقین کیجئے کراچی کی ٹیم جیتی تو پورے کراچی میں جشن کا سما تھا، ہمارے مومنین بھی جشن منا رہے تھے، حالانکہ امام نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں کو سمجھایا گیا کہ بھائی امام کی شہادت کا دن ہے، آپ کو تو اس وقت امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، مجلس میں ہونا چاہیے، گریہ و ماتم کرنا چاہیے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف سامنے بیٹھے ہیں، آپ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اگر تھوڑا سا سوچیں، امام کا ظہور کسی ورلڈ کپ کے فائنل کے وقت ہو گیا، کرکٹ کے بڑے ٹورنامنٹ کے وقت ہو گیا، یا کوئی بہت اہم واقعہ ہو گیا، مثلا خواتین کے لیے طارق روڈ پہ سیل لگ گئی، اوپن سیل کہ 90% آف اور 10% آپ جا کے لے لیں، تو مجھے بتائیں لوگ یہی کہیں گے بھئی ابھی امام جمع کریں گے اور پھر شام تک جو ہے وہ سلیکشن ہوگا، پھر لوگ جائیں گے. جیسے ہم مجلسوں میں کہتے ہیں ابھی تو حدیث قصہ ہوگی، پھر اس منقبت ہوگی، پھر نوحہ ہوگا یا سلام ہوگا، پھر جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو حاضری دینی ہے نا، بس جا کے اٹینڈنس لگانی ہے اور ملنا ہے صاحب خانہ سے، بھئی ہم آئے تھے، اس کے بعد جو ہے بس ہم آ جائیں گے 5 منٹ 10 منٹ کی. تو امام کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہمیں SMS کر دینا، جب لشکر روانہ ہوگا تو ہمیں فون کال کر دینا، پھر جو ہے وہ ہم آ جائیں گے. تو ایسے لوگ
جو الکساتے ہوئے بالکل ایسے ہی ہے کہ امام زمانہ آپ کے گھر کی گھنٹی بجائیں اور آپ کہیں کہ بھئی گھر میں صفائی ہو رہی ہے، ذرا ہم صفائی کر لیں، پھر آپ کو بلاتے ہیں، تو کیا امام زمانہ کو آپ کھڑا رکھیں گے؟ اور جس طرح ہم اللہ کو کھڑا رکھتے ہیں دیکھا جائے محاورتاً کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ذرا ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ذرا میں واٹس ایپ چیک کر لوں، ابھی جو میں کھانا پکا لوں، ابھی جو میں ذرا آرام کر لوں، ابھی میں فلاں کام کر لوں. تو جس طرح ہم اللہ کو انتظار کرواتے ہیں اس طرح امام زمانہ کو بھی انتظار کروائیں گے. اس میں نقصان ہمارا ہوگا، اللہ نے تو چھوٹ دی ہے، امام زمانہ کے پاس چھوٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ آخری حجت ہوں گے. وہ کوئی پہلی دوسری تیسری نہیں، 11 حجتیں گزر چکی، بہت ہو چکا، بہت مہلت دے دی گئی، اب مہلت نہیں دی جائے گی. تو خدا را اس سستی کاہلی کو دور رکھیے، اور جیسی اذان ہو، جیسی نماز کا وقت ہو، بلکہ نماز کا انتظار کیجئے. جس طرح امام کا انتظار کر رہے ہیں نماز کا انتظار کیجئے، جس طرح نماز کا انتظار کر رہے ہیں اس طرح امام کا انتظار کیجئے. جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، گویا اس نے نماز کی توہین کی. تو آپ کو تو امام کے آنے سے پہلے، جیسے کوئی مہمان آتا ہے، آپ کیا مہمان کے آنے کے بعد آپ جھاڑو لگاتے ہیں؟ کیا مہمان کے آنے کے بعد آپ کھانا پکانا شروع کرتے ہیں؟ کیا مہمان کے آنے کے بعد آپ جو ہیں وہ ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہیں؟ اس کے آنے سے پہلے سب کچھ 1-2 دن پہلے ہی کر دیتے. تو امام کے آنے سے پہلے تیاری رکھیں. پہلے زمانے میں لوگ تکیے کے نیچے تلوار رکھا کرتے تھے، اپنے بستر کے ساتھ چپلیں رکھا کرتے تھے کہ جیسے امام کا ظہور ہو ہم جو ہے وہ فوراً بھاگیں گے. تو یہ نہ ہو کہ امام کے آنے کے وقت جو ہے آپ مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی یہ ذرا کام کر لوں تو پھر میں آ جاؤں گا. تو امام کسی کا انتظار نہیں کریں گے. امام نے بہت انتظار کر لیا، ہم نے ان کو بہت انتظار کروا دیا، انتظار کرنے کے بعد اب مزید انتظار نہیں ہوگا. تو یہ امام کے ساتھیوں کی تعداد اور ان کا اہتمام. اب آئیے اس طرف کہ جب امام بیعت کریں گے تو وہ کیا شرائط ہوں گے کہ جن پر وہ بیعت کریں گے. کہتے ہیں کہ امام زمانہ 24 شرائط کے ساتھ لوگوں کی بیعت کریں گے، اور ان 24 شرائط کے ساتھ 8 شرائط اپنی رکھیں گے کہ میں خود ان 8 شرائط کا پابند ہوں گا. یہ وہی شرائط ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے چند شرائط میں مثال کے طور پہ پیش کروں گا کہ جو ہمیں پیش آتی رہتی ہیں. اگر ان کو ہم ابھی سے ان پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم امام کے سپاہی بن گئے. مثلاً امام کہیں گے تم سود نہیں کھاؤ گے، امام کہیں گے تم شراب نہیں پیو گے، تم جو ہے وہ ریشم اور سونا نہیں پہنو گے، یعنی مردوں کے لیے کہا جائے گا. تم جو ہے وہ فقط منافقین اور کافروں سے لڑو گے. تم کسی ایسے شخص پہ لعنت نہیں بھیجو گے جو لعنت کا مستحق نہیں ہوگا. تم میدان جنگ سے بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرو گے. تم جو ہے وہ تواضع اور انکساری اختیار کرو گے. تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اور اسی طرح کی دیگر جسے کہتے ہیں شرائط جو کہ عموماً ہم اپنی زندگی میں اپناتے رہتے ہیں، یا جسے کہہ لیجئے اس میں تھوڑی سی تساہلی کرتے ہیں اور کسل مندی سے کام لیتے ہیں. پھر جب وہ اس بات کو قبول کر لیں گے تو امام کہیں گے اب 8 شرائطیں میں اپنے اوپر لاگو کرتا ہوں. اور امام کہیں گے کہ دیکھو اگر تم نے یہ شرائط اپنے اندر پیدا کر لی، یہ خصوصیت، تو میں تم ہی کو اپنا ناصر و اعوان بناؤں گا. یعنی کسی اور قوم کے پیچھے نہیں جاؤں گا، ان کو نہیں بلاؤں گا. پھر میں وہی کچھ کھاؤں گا جو تم کھاتے ہو، میں وہیں رہوں گا جہاں تم رہتے ہو، میں اسی سواری پر سوار ہوں گا جس سواری پر تم سوار ہوتے ہو، میں وہیں جاؤں گا جہاں تم جاتے ہو. میں کم فوج پر اکتفا کر لوں گا، یعنی ڈیمانڈ نہیں کروں گا بہت ساری تعداد ہوگی تو پھر میں لڑنے کے لیے جاؤں گا. میں عبادت کروں گا اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دوں گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اس کے بعد امام جو ہیں تمام لوگوں سے بیعت لیں گے اور اس کے بعد امام کا سفر جہاد شروع ہوگا. تو یہ وہی شرائط ہیں، یہ وہی واجبات ہیں، یہی منکرات ہیں جن کی احتیاط اور جن کا جسے کہتے ہیں کہ سامنے رکھنے کا پہلے سے اسلام نے ہم کو کہا گیا ہے کہ تم واجبات کی ادائیگی کرو اور منکرات سے اپنے آپ کو پرہیز کرو. جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا اور لوگ مکے آئیں گے بیت اللہ ان کی بیعت کے لیے، تو پہلے وہ منع کریں گے. جیسے مولا علی نے اپنی خلافت کی بیعت کے لیے منع کیا تھا. پھر کہتے ہیں وہ خاموشی سے مدینے کی طرف چلے جائیں گے. جب لوگوں کو پتہ چلے گا وہ مدینے پہنچیں گے تو پتہ چلے گا امام خاموشی سے مدینے سے مکے آ جائیں گے. پھر مکے آنے کے بعد جب لوگ آئیں گے مکے دوبارہ تو پتہ چلے گا کہ وہ مدینے پھر دوبارہ چلے گا. پھر لوگ مدینے جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ امام دوبارہ مکے آ گئے. یعنی امام 3 مرتبہ اس طرح کریں گے، مکے سے مدینے، مدینے سے مکہ، پھر مکے سے مدینہ، پھر مدینے سے مکہ. اس طرح تاکہ لوگوں کو چیک کر سکیں، جانچ کر سکیں کہ تم میرے ساتھ صعوبتیں، زحمتیں، مشکلات، تکلیفات برداشت کر لو گے کہ نہیں. تو
تم ابھی سے اگر مجھ سے تنگ آ گئے تو بعد میں کیوں نہیں تنگ آؤ گے جب اس سے زیادہ مشکلات تمہارے اوپر پڑیں گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی آپ کے 313 میں شامل ہوں گے اور واقعی آپ کے لیے تڑپ رکھتے ہوں گے، وہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جن پہ امام زمانہ اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی بیعت کریں گے، خود بھی پابند ہوں گے اور لوگوں سے بھی پابندی کروائیں گے۔ اب یہ انفرادی خصوصیات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے چلیں، وہ کون سی اہم 5 خصوصیات ہیں جو امام زمانہ کے سپاہی میں ہونی چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے خصوصیت عبادت الہی۔ دیکھیں آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ کا تعلق اللہ سے، اپنے خالق سے مضبوط نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے کسی کام میں برکت نہیں ڈالے گا۔ آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر صبح اٹھ کر معاش یا جہاد میں کوئی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ امام زمانہ کے ساتھیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے سجدوں کے نشانوں سے نورانی ہوں گے اور ہم وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ رات میں وہ عبادت کیا کریں گے اور دن میں جو ہے وہ گھوڑوں پہ سوار ہوا کریں گے۔ کربلا میں آپ امام کے جانثاروں کو دیکھیے کہ عاشور کی رات ہے، اگر وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ صبح تازہ دم رہیں اور امام کے ساتھ دشمنوں سے لڑیں، لیکن پوری رات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آوازیں، رقت، گریہ وزاری، تلاوت کی آواز آتی رہی۔ اس طرح امام کے لوگ بھی ہوں گے جو راتوں کو عبادت کریں گے اور دن میں شیر دل لوگوں کی طرح لڑائی کریں گے۔ اس کے بعد عبادت الہی کے بعد اطاعت امام، جو اہم ترین ہے عبادت الہی کے بعد، اور کہا یہ جاتا ہے کہ امام کے اتنے دیوانے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں امام کے ساتھ کسی پہاڑ پر بھی رہنا پڑے تو ہم رہیں گے۔ امام کی سواری کی زین پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں میں مریں گے برکتاً۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام کے سامنے وہ سینہ سپر ہو جائیں گے کہ پہلے ان کو تکلیف پہنچے پھر امام کو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز میں امام کے اصحاب ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، امام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے جانثار پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ڈھال بن کر ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ امام کے سینے پہ تیر لگنے سے پہلے ان کے سینے پہ تیر لگ جائے، اور پھر امام کے آس پاس اس طرح گھوم رہے ہوں گے جیسے پرندے گھومتے ہیں کہ کوئی تکلیف امام کو نہ چھوئے اس سے پہلے کہ وہ تکلیف ہمیں نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد اس کی جزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت فراہم کرے گا۔ تیسری خصوصیت، امام کی فوج میں زیادہ تر لوگ نوجوان ہوں گے اور بوڑھے یا ضعیف لوگ اتنے کم ہوں گے کہ آٹے میں نمک کے برابر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعجاز خداوندی کے طور پہ، معجزے کے طور پہ طاقتور کر دے، لیکن بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ امام کا ہر سپاہی 40 آدمیوں کی طاقت لیے ہوئے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ امام ششم کے دور میں ایک صحابی آپ کے پاس آئے، جب اٹھنے لگے تو ضعف کی وجہ سے سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ کاش میں جوان ہوتا کہ امام کا دور دیکھتا اور جوانی کے عالم میں ان کی فوج میں داخل ہوتا۔ امام شریف فرماتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے باطلوں کو، تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے اور تم گھر بیٹھ کے محفوظ رہو؟ پھر امام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے خوف کو ہٹا دے گا اور ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو طاقت سے معمور ہوں گے اور اپنے دشمن پر شیر کی طرح حملہ کریں گے، نیزے کی طرح تیز ہوں گے اور شیر کی طرح دلیر ہوں گے۔ چوتھی خصوصیت جو امام کے ماننے چاہنے والوں میں ہوگی وہ ہے شہادت کی آرزو۔ امام کے سپاہی شہید ہونے کی آرزو کریں گے اور ہم وقت امام کے ساتھ رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ پہلے میں جان دوں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے جان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں جاؤں۔ یہاں بھی یہی ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ جان دینے کے لیے پہلے اس کا انتخاب کیا جائے پھر دوسرے لوگوں کا۔ آخری خصوصیت محبوبیت، یعنی دنیا اور کائنات کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو امام کے سپاہیوں کو پسند نہ کرے، وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، درخت ہوں، ہر چیز دنیا کی چاہے گی کہ ان کی خدمت کرے۔ اور
دنیا کا ٹکڑا، وہ حصہ کہ جس پر یہ فوج موجود ہوگی، وہ ٹکڑا اپنے اوپر کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والوں، زندگی بسر کرنے والے امام کے سپاہیوں پر فخر کرے گا اور کہے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، وہ حصہ زمین کہ میرے اوپر امام کے سپاہی موجود ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو امام کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر امام کے سپہ سالار، امام کی فوج کی خصوصیات پیدا کر، ہمیں عبادت الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اطاعت امام کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر طاقت پیدا کر تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں، امام کے ساتھ جہاد کر سکیں، ہمارے اندر شہادت کی آرزو پیدا کر، ہمیں سعادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما، اور جنت میں اہل بیت کا پڑوس عطا فرما، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔